بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آغا مسعود حسین اور ہمارا چینل ہے پاکستان زندہ باد. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سردار اشرف صاحب سے. جانی پہچانی شخصیت ہیں ٹی وی کی اور بہت اچھے قلمکار ہیں, تھنکر ہیں, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں اس پورے جنوبی ایشیا ویسٹ ایشیا کے سیاسی معاملات پہ بڑی گہری نگاہ ہے. آج ہم نے ان سے درخواست کی تھی کچھ وقت کے لیے, تو آج ان سے ہم بات کریں گے. اور ہماری گفتگو کا موضوع ہے طالبان اور امریکہ کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے, ایک ہفتے تک ایک دوسرے سے وہ وائلنس نہیں کریں گے, دہشت گردی نہیں کریں گے. اس سلسلے میں ہم جناب سردار اشرف صاحب کے خیالات معلوم کریں گے. سردار بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ہفتے کا جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور طالبان کے مابین, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہفتہ تک واقعی دونوں طرف سے وائلنس نہیں ہوگا؟ اس کو آغا صاحب معاہدہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ پاز ہے. یعنی جو نیگوسیشن میں پاز ہے کہ جی ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہم وائلنس زیادہ نہیں کریں گے, کم کریں گے. مطلب اگر ہم 2 دھماکے کر رہے تھے تو اب 1 کریں گے. نہیں, مگر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھا, اس میں لکھا ہم وائلنس نہیں کریں گے. آپ تو خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ اس دوران میں دہشت گردی کم ہوگی, چونکہ شاید اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ شاید یہ بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے امریکہ ہندوستان کا بھارت کا 24 تاریخ سے دورہ کر رہے ہیں. تو اصل جو معاہدہ سائن ہونا ہے متوقع طور پر وہ ہے 29 فروری کو یا 28 فروری کو. 29 فروری صحیح فرما رہے ہیں. 29 فروری. جی جی. تو 29 فروری کو جو معاہدہ ہونا ہے وہ طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ ہونا ہے جس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری طور پر تو ابھی ناؤن نہیں ہیں, لیکن یہ کہ جو موٹی موٹی باتیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کو سیف پیسیج ایک طرح سے مل رہا ہے. اور لیکن اس میں ایک بہت بنیادی سوال ہے, کیونکہ ابھی اشرف غنی صاحب کی حکومت کا انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا ہے, لیکن اس کے الیکشن میں ان کی کامیابی کے نتائج کے فوراً بعد جو نمبر 2 عبداللہ تھے, انہوں نے ایک متوازی حکومت کا اعلان کیا دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مان رہے. اچھا, اس کے دوسرا, آپ تو افغانستان کے جو تاریخ ہے اور اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, آپ نے کتاب بھی لکھی ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. یعنی جب اگر آپ تاریخ میں جائیں تو نادر شاہ کے ٹائم کے بعد جب کئی مہینوں تک ان کے یہ جو نیگوسیشن چلتی رہی ہے, یہ بقول سراج الدین حقانی کے 2018 سے چل رہی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو 2018 سے جو حکومت چلتی رہی ہے وہ اب جا کے اس سے پہلے بھی معاہدے کے قریب پہنچ کے پھر امریکہ نے بریک کر دیا تھا کہ جی انہوں نے دہشت گردی کی ہے تو ہم نہیں کریں گے. حالانکہ اب تو یہ پاز ہوا ہے کہ اس دوران میں وائلنس کم سے کم ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن سردار صاحب آپ یہ فرمائیے کہ کیا امریکہ اس معاہدے کے تحت جو 29 تاریخ کو ہونے والا ہے, یا ہوگا یا نہیں بھی ہوگا, لیکن یہ اخباری خبریں ہیں اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ 29 تاریخ کو یہ معاہدہ ہوگا, تو کیا واقعی امریکہ پوری جو 14,000 فوج ہے اس میں کچھ نیٹو کی بھی ہے, چلا جائے گا؟ دیکھیے, یہ ایک بہت ہی گمبھیر سوال ہے کہ امریکہ اگر چلا جائے گا, ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ چلا جائے گا, اگرچہ کہ اس کا امکان بہت کم ہے کہ امریکہ چلا جائے. ہو سکتا ہے کہ ایک سٹینڈنگ آرمی وہاں رہے گی, 8,000 رہے گی, 5,000 رہے گی, لیکن کچھ تعداد کم ہونے کا اس پہ ہے. لیکن امریکہ مکمل طور سے افغانستان سے نکل جائے گا, اس بارے میں میرے خیال سے یہ خالی خیال آرائی ہے, کیونکہ امریکہ نے افغانستان میں جو ڈیفنس انفراسٹرکچر ہے اس میں $2 ٹریلین خرچہ کیے ہیں, ہیوج بیسز بنائے ہیں, اور وہ ایسے مذاق میں تو نہیں بنائے تو ایسے چھوڑ کے چلا جائے گا کہ افغانستان والے وہاں جو ہے گلی ڈنڈا کھیلا کرے. ایسا نہیں ہے. امریکن جو ہیں وہ اسٹریٹجک ٹروپس ان کے رہیں گے اور افغانستان ہے. دوسری جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اس معاہدے کے نتیجے میں ایک اور گرین ڈائلاگ ہونا ہے جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہونا ہے. انٹرا افغان ڈائلاگ میں جو اشرف غنی ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی, ادھر گلبدین حکمت یار, وہ جو دوسرے ہیں رشید دوستم, ناردرن الائنس, عبداللہ, یہ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں.
یعنی اب تو اس غنی کے خلاف ہو گئے. ایون جو عبداللہ کی حمایت جو ہے وہ طالبان نے بھی کی ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک مرحلہ ہوگا. عبداللہ تو تاجک بھی ہے نا. جی ہاں, تاجک. جی ہاں, اور اس کے آپ دیکھیں نا کہ اب سوال تو یہ ہے کہ انٹرا افغان اس وقت افغان بیسڈ کیا ڈائلاگ ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں, اور ان کی کیا شکل ہوگی. کیا افغانستان کے لیے امریکہ یا ویسٹ کچھ بڑا اعلان بھی کر رہا ہے, یا افغانیوں کو کچھ دے ہی رہا ہے, یا افغانستان کے ریکنسٹرکشن کے لیے نہ صرف افغانستان بلکہ یہ جو معاہدہ ہوگا, اب چونکہ وہاں افغانستان میں تو صرف امریکہ نہیں ہے, وہاں ایران بھی موجود ہے, وہاں ہندوستان بھی موجود ہے, وہاں چائنا بھی موجود ہے, وہاں پاکستان بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے, سو ایون رشیا موجود ہے, اور طالبان ان سارے لوگوں سے ملتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کانفرنسز کرتے رہے ہیں, بیجنگ بھی جاتے رہے ہیں, وہ ماسکو بھی جاتے رہے ہیں, جرمنی بھی جاتے رہے. جی ہاں, جرمنی بھی جاتے رہے. سو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ایک انٹرا افغان ڈائلاگ کی صورت میں کیا عالمی طاقتیں اس کی گارنٹی دیں گی کہ افغانستان کو ریکنسٹرکشن کے لیے کوئی بڑا مارشل پلان ٹائپ ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ 50 سال تک افغانستان جو ہے وہ ایک جنگ زدہ ملک ہے, اس کی آدھی سے زیادہ آبادی یا تو افغانستان سے چلی گئی ہے یا بڑی تعداد ان کی ماری گئی ہے, 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ. تو اگر 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ جو ہے وہ چلے گئے ہیں, ان کے گھر بار چلے گئے, سو ایک جنگ زدہ ملک کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ویسٹ کے پاس یا پاکستان ان افغانیوں کے لیے کیا حاصل کر پاتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. نہیں, مگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سردار یہ جو اشرف غنی ہے یہ تنہا ہو گیا ہے. نہیں, یہ دیکھیے میرے کہنے دیں, تنہا ایک جملہ ہے جو اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹرن پاورز مل کے جو امریکہ کی حمایتی ہیں وہ کیا ہے کہ یونٹی گورنمنٹ بنانا چاہتی ہیں افغانستان میں؟ افغانستان میں تو الٹیمیٹلی آپ کو یونٹی گورنمنٹ ہی بنانا پڑے گی, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ افغانستان کو اکٹھا اگر رکھنا, اور افغانوں کی کوشش خود کی یہی ہے, آپ اگر افغانوں کو انڈیپینڈنٹلی چھوڑ دیں تو وہ آپس میں یہ کر لیں گے. اگر کوئی ویسٹ کی طرف سے, میری دوبارہ بات سن لیجئے, کہ اگر ویسٹ کی طرف سے افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے لیے اور جو وار زون 40 سال تک رہنے کی وجہ سے جو میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے افغانستان میں, اس کے لیے اگر کوئی نیا اکنامک ڈیولپمنٹ پلان نہ بنایا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان میں امن ہوگا, کیونکہ اب اس میں داعش بھی موجود ہے, اس میں معلوم نہیں کون کون ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں. امریکہ جب نکلے گا تو پھر پتہ چلے گا, وہ خلا پیدا ہوگا. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب امریکہ نکلا تو پھر کیا ہوا تھا. تو اگر یہ کوئی بہت کوئی پروفیٹک بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ دیکھ سکے کہ کل کیا ہوگا. اگر افغانستان سے امریکہ ایک کمپریہنسو سلوشن کے بغیر نکل گیا اور دوسری عالمی طاقتوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, یہ الگ الگ ہی چلتے رہے, روس, چائنا اور ایون انڈیا, ایران, پاکستان, تو ان کی اپنی ڈفلی یہ چلے گا نہیں اس طرح سے. آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے سلسلے میں, رول کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے رول کے سلسلے میں تو اللہ ہی جانتا ہے, یا پاکستان جانتا ہے, یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے. نہیں, اخباروں میں تو آتا رہتا ہے. لیکن جو چیز بھی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت یہ پوزیشن لے رہا ہے کہ جی ہم فیسیلیٹیٹر ہیں. یہ جملے استعمال ہوئے ہیں, یہی فیسیلیٹیٹر ہیں. بھائی آپ فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں, آپ ایکولی سفرر ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے فیسیلیٹیٹر ہیں؟ آپ فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں, آپ پارٹی ہیں بھائی. آپ پارٹی ہیں. افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 40 سال میں, اس میں پاکستان حصہ رہا ہے, سفرنگ میں یا پھر وٹ ایور سچویشن. تو آج افغانستان کی تباہی اور پاکستان کی تباہی دو الگ الگ تباہیاں نہیں ہیں. ہماری 200 بلین 300 بلین 400 بلین ڈالر کی جو اکانومی کا اور معاشرتی کا لاس ہوا ہے وہ ایک ہیوج لاس ہے. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑی بہت فیس دے دیجئے اور بس ختم, ایسا نہیں ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہندوستان اور چین کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, ہندوستان کی تقریباً 2.5 بلین ہے اور چائنا کی تقریباً 5 بلین. تو
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر ان دونوں بڑی طاقتوں کا، چونکہ چین ایک بہت بڑی اکنامی پاور ہے، نمبر 2 اکنامی پاور ہے دنیا کی، تو ہندوستان بھی مطلب اس سلسلے میں اپنے آپ کو ٹائی اپ کرتا ہے، تو کیا ان دونوں کا کیا رویہ ہوگا؟ دیکھیے امریکن پالیسی یہ معلوم ہوتی ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد وہ ہندوستان کو زیادہ ایکسٹینسو رول دینا چاہتا ہے افغانستان میں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کی پالیسی یہ معلوم ہوتی ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے اس ریجن میں، اور چائنا کو کنٹین کیا جائے، ایران کو کاؤنٹر کیا جائے، پاکستان کو ٹیم کر کے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھایا جائے، اور ہندوستان کو افغانستان میں زیادہ ایفیکٹو رول دیا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کوئی افغانستان میں ایفیکٹولی کوئی اہم رول ادا کر سکتا ہے، اگرچہ کہ ہندوستان کے ناردرن الائنس کے ساتھ تعلقات ہیں، اور عبداللہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی۔ لیکن مجموعی طور پہ طالبان تو پسند نہیں کرتے ہندوستان کو۔ دیکھیے سوال پسند ناپسند کا تو ہوتا نہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا قوموں کی زندگی میں کوئی مستقل دشمن نہیں، کوئی مستقل دوست نہیں۔ اگر کل رشیا کے ساتھ طالبان لڑ رہے تھے، آج رشیا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل رہے ہیں، رشیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو کل جو ہے وہ ہندوستان بھی ایک ایفیکٹو رول کر سکتا ہے، لیکن ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے پارٹ کے طور پر۔ آئسولیشن میں اگر ہندوستان کو چھوڑیں، ہندوستان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ہندوستان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ طالبان جیسی یا افغانوں کے ساتھ لڑ سکے، اور افغانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ٹیم کر سکے، اور ہندوستان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں۔ اور ایران کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایران بہت افیکٹو ہے۔ دیکھیے ایران اگرچہ کہ اس وقت ویسٹرن بیلٹ میں ایران، دیکھیے ایران اوورال ناردرن الائنس کے ساتھ بھی ہے، اور قندھار ادھر ہزارہ لوگ وہاں رہتے ہیں، تو ایران کا جو جیوگرافی نہیں کنٹیجنس ہے بھائی، ایک ساتھ میں ملک ہے، اور جیسے پاکستان نے 30 لاکھ 40 لاکھ جو ہے وہ افغان کو، تو ایران نے بھی کوئی 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ ایک عرصے تک رکھے، اور ایران کے تعلقات گل الدین حکمت یار کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے تعلقات طالبان کے ساتھ بھی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سو اس لیے یہ سمجھنا کہ ایران از آؤٹ اور ہم، اٹس ناٹ دیٹ، بیکاز ایوری ون ہیز ٹو کم ڈاؤن فار اے پیس سیٹلمنٹ ان افغانستان اینڈ ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف افغانستان۔ بہت بہت شکریہ سردار اشرف صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور خواتین حضرات یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب افغانستان میں امن قائم ہوگا تو اس کی بڑے وسیع پیمانے پہ جو ہے اس کی تعمیر نو ہوگی، اور تعمیر نو کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو علاقائی ممالک ہیں جس میں کہ پاکستان ہے، ایران ہے، ہندوستان ہے، چین ہے، اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ 29 فروری کو جو معاہدہ ہونے والا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان براہ راست، کیا اس صورت میں کیا افغانستان میں ایک پائیدار امن قائم ہو جائے گا، یہ تو مستقبل بتائے گا۔ لیکن سردار اشرف صاحب کی گفتگو سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اب جو قوتیں، عالمی قوتیں 18 سال 19 سال سے افغانستان کے اندر جنگ میں شامل تھیں، اب وہ بھی جنگ سے تنگ آ گئی ہیں، اور ایک عام افغانی بھی اب جنگ سے تنگ آ گیا ہے۔ تو سردار صاحب کی بات سے اندازہ ہے کہ 29 تاریخ کو جو ایگریمنٹ ہوگا اس میں بہت امکانات ہیں، روشن امکانات ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا، جس سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے پاکستان اور ایران کو ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔